اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خلفائے بنی عباس کے زمانے میں ایک شخص جو کہ مصری تھا، وہ برابر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرتا تھا، صبح شام حمد و ثنا میں مشغول رہتا تھا۔ ایک روز مسجد میں جہاں خاص و عام کا مجمع تھا، سب عبادت الہی میں مشغول تھے۔ یہ شخص بھی عبادت الہی میں مشغول تھا۔ بعض اعضاء اس شخص نے شاہ ولایت، نور ہدایت، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح پڑھنا شروع کی، جیسے دوستان علی کے دل میں ٹھنڈک اور دشمنان علی کے سینہ کباب کی طرح جل اٹھے۔ اس شخص نے اس جماعت سے ایک من حلوہ طلب کیا۔ اس آواز کو سنتے ہی مجمع سے ایک خارجی اٹھ کر کہنے لگا کہ میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں۔ خارجی اس شخص کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس خارجی نے اپنے غلام سے کہا کہ اندر سے دروازہ بند کر لے اور جو کچھ میں تجھے کہوں اس کو مان لے، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا، اس کے عوض میں تجھے آزاد کر دوں گا اور ساتھ ہی اشرفیوں کی تھیلی بھی دوں گا۔ غلام نے اپنے آقا کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اس خارجی نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ ایک رافضی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے خوش کر۔ غلام نے اس مرد مومن کے ہاتھ پاؤں اور زبان آقا کے حکم پر کاٹ دی، تو اس خارجی نے کہا کہ اب اسے اسی حالت میں قبرستان میں ڈالا تاکہ یہ رافضی ذلت و خواری کے ساتھ اپنی جان دے۔ غلام نے ایسا ہی کیا۔ اتفاقاً حضرت خضر علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کو آئے ہوئے تھے کہ یکایک قبر سے آواز آئی، اے میرے بھائی، مصر کی طرف جاؤ اور فلاں قبرستان میں میرے اس مداح کی خبر لو جو بے حال پڑا ہے۔ بعد ازاں حضرت خضر کو تلقین فرمائی، اسم اعظم کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اسم اعظم کو کٹے ہوئے اعضاء پر پڑھو۔ بحکم خدا اس اسماء کی برکت سے اعضاء صحیح و سالم ہو جائیں گے۔ اور اس شخص سے کہو کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی مسجد میں جا کر اسی طرح ہماری حمد و ثنا کرو، پہلے کی طرح حلوہ و نان کی حاجت کرو۔ ایک شخص تمہیں اپنے گھر لے جائے گا، تمہارے لیے دسترخوان بچھائے گا اور تمہارے لیے حلوہ و نان لائے گا۔ جب تو ان کے گھر جا کر بیٹھے گا تو ایک عجیب بات دیکھے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام تمام ہدایت کے بعد ایک پل میں مصر کے قبرستان پہنچے۔ اس مظلوم کے لیے جو کچھ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی پایا، اور آپ اس مظلوم کی خبر گیری میں مصروف ہو گئے، اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں زبان پر اسم اعظم کی برکت اور حکم خدا سے فوراً ٹھیک ہو گئے۔ تو اسے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ حسب پیغام یہ شخص دوبارہ سے مدح اہل بیت پڑھنے لگا اور پہلے کی طرح نان و حلوہ طلب کرنے لگا۔ یہ آواز سن کر ایک جوان اٹھا اور کہا کہ میں تیری حاجت پوری کروں گا، میں تجھے حلوہ و نان دوں گا۔ یہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب گھر پہنچا تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں ایک خارجی نے اس کے ہاتھ پاؤں جدا کیے تھے۔ اس سے وہ خوف زدہ ہوا، مگر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ حکم تو مولا علی علیہ السلام کا ہے اور اس کی خلاف ورزی مناسب نہیں۔ غرض کے اس جوان نے دسترخوان بچھایا اور اس شخص کی خدمت میں نان و حلوہ پیش کیا۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اس نے جوان سے دریافت کیا کہ کل اسی گھر میں ایک ظالم نے میرے ہاتھ پاؤں کاٹ کر مجھے قبرستان پہنچا دیا تھا جہاں میں مرنے کے قریب ہی تھا، اور آج تو مجھے اسی گھر میں اس قدر مہربانی اور لطف سے پیش آ رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس راز کو مجھ پر عیا کر تاکہ مجھے اطمینان ہو اور میرا تجسس ختم ہو۔ جوان نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل جس شخص نے تجھ پر ظلم کیا تھا وہ میرا باپ تھا۔ جس طرح میرے باپ نے تجھ پر ظلم و جفا کیا وہ مجھے بہت ناگوار گزری اور مجھے بہت برا معلوم ہوا۔
اپنے باپ کے کیے گئے ظلم پر میں روتا رہا اور اسی طرح رات ہو گئی۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی امیر المومنین غضبناک ہیں اور وہ غضبناک ہو کر میرے والد سے فرما رہے ہیں کہ اے خرس سیاہ، اے کالے ریچھ، جو کچھ تو نے میرے مداح پر ظلم کیا، کیا تو نے اس کی سزا دیکھی؟ اس نوجوان نے کہا کہ اس کے بعد دہشت سے میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ میرا باپ سیاہ ریچھ کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے اس وقت اس کے گلے میں زنجیر ڈال دی۔ اس وقت وہ ریچھ گھر میں موجود ہے، اٹھ کر دیکھ لو۔ مداح نے گھر میں اس کالے ریچھ کو دیکھا تو شکر خدا میں نہایت عاجزی سے سجدہ کیا اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا کرنے لگا۔ اسی وقت غضب الہی سے بجلی چمکی اور کالے ریچھ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ جب جوان نے اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو خوارج کی عقیدہ سے بیزار ہو کر اہل بیت علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی تمام زندگی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا میں گزار دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔